ابھی جو کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ کلام شیخ الحدیث حضرت مولانا منصور الحق ناصر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں، جو کہ مرشدی و مولائی عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں، ساؤتھ افریقہ میں شیخ الحدیث ہیں، اور یہ کلام پڑھنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ ہمارے حلقہ احباب کے اندر ایک بہت ہی قریبی ساتھی کہ جنہوں نے گزشتہ بھی فرمائش کی تھی کہ شیخ کی محبت کے اندر کچھ اشعار سنا دیے جائیں، کیونکہ دل کی انگیٹھیاں جو ہیں وہ بجھی پڑی ہیں، تو شیخ کی محبت ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ تو گزشتہ بھی تو موقع نہیں ملا، تو ابھی پیش خدمت ہے۔ کوئی کیا جانے کوئی کیا جانے کے یہ مولانا منصور ناصر صاحب برکاتہ ہمارے شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، یہ دو بھائی تھے، دونوں نے حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث پڑھا اور پھر حضرت کی تشکیل پر یہ ساؤتھ افریقہ گئے تھے، حضرت نے ان کو وہاں بھجوایا تھا۔ دونوں وہاں استاد الحدیث تھے، لیکن جو چھوٹے بھائی تھے وہ 3-4 سال پہلے وہاں ڈاکٹروں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا تو ان کی مسجد میں حاضری ہوئی تھی، وہاں میرا بیان بھی انہوں نے کروایا تھا، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ وہاں پھر علمی کام میں مشغول رہے ساؤتھ افریقہ میں۔ پھر حضرت شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھے فراغت کے 20 سال بعد یہ بیعت ہوئی، 15-20 سال دینی خدمت میں رہے، لیکن اللہ والوں سے بیعت ہونے کے بعد ان کی جو کیفیت ہوئی وہ ان اشعار میں یہ اس کا پس منظر ہے کہ انہوں نے حدیث پڑھی اتنے اونچے استاد سے، لیکن بعد میں علمی کام میں مشغول ہو گئے، لیکن دل کی جو حالت ہے، دل کی دنیا الگ ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کی خوراک اور ہے۔ دل کی خوراک اللہ کی محبت ہے، یہ جب اس ہر چیز کی خوراک ہے، آنکھ کی خوراک ہے، خوشنما منظر سے آنکھ کو صحت ملتی ہے، ناک کی خوراک ہے، خوشبو سے صحت ملتی ہے، کان کی خوراک ہے، دماغ کی خوراک ہے، ہر شے کی خوراک ہے۔ اسی طرح ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی مختلف چیزیں مختلف چیزوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ آدمی گوجڑی کمزور اوجڑی کھائے تو اس کی معدہ تکڑا ہوتا ہے، دل گردے کھائے تو دل گردہ تکڑا ہوتا ہے، سبزی کھائے تو انسان میں اعتدال اور جو ہے وہ ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، پھل کھائے تو سیب کھائے تو دل کو تقویت دیتا ہے، جامن کھائے تو شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دل کی خوراک اللہ والوں کی صحبت سے، تو یہ اتنے طویل عرصہ خدمت کرنے کے بعد اور اتنی اونچی نسبت ہے، انہوں نے یہ جو اشعار کہے، اب آپ اس کو جب سمجھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہنے والا کس تناظر میں یہ بات کر رہا ہے، اس لیے میں نے تمہید تھوڑی آپ کو بتا۔ کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا جائے مجھے، کوئی کیا جانے کے مرشد سے ملا جائے مجھے، کوئی کیا جانے
تماشا ہے مجھے، ہر گھڑی قدس کے عالم سے تماشا ہے مجھے، ہر گھڑی قدس کے عالم سے تماشا ہے مجھے، ہر گھڑی قدس کے عالم سے تماشا ہے مجھے، کوئی کیا جانے کہ مرشد سے ملا کیا ہے مجھے، کوئی کیا جانے کہ مرشد سے ملا کیا ہے مجھے، شوق ہو شوق نہیں روگ بھی وہ روگ نہیں، شوق ہو شوق، شوق ہو شوق نہیں، روگ بھی وہ روگ نہیں، شوق ہو شوق نہیں، روگ بھی وہ روگ نہیں، محو حیرت ہوں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے مجھے، محو حیرت، محو حیرت، محو حیرت ہوں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے مجھے، محو حیرت ہوں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے مجھے، محو حیرت ہوں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے مجھے، اور لیلا پیاری ہے تو خالق ہوگا پیارا کتنا، لیلا پیاری، لیلا پیاری ہے تو خالق ہوگا پیارا کتنا، لیلا پیاری ہے تو خالق ہوگا پیارا کتنا، خالق حسین وہ پیاروں سے بھی پیارا ہے مجھے، خالق حسین وہ پیاروں سے بھی پیارا ہے مجھے، خالق حسین وہ پیاروں سے بھی پیارا ہے مجھے، خالق حسین وہ پیاروں سے بھی پیارا ہے مجھے، کیسا چشمہ ہے محبت میرے مولا سے، کیسا چشمہ، کیسا چشمہ ہے محبت میرے مولا سے، پینا ایک قطرہ بنانا اسے دریا ہے مجھے، پینا ایک قطرہ بنانا، پینا ایک قطرہ بنانا، پینا ایک قطرہ بنانا اسے دریا ہے مجھے، ایک زمان
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه